السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو. میں ہوں کرن ناز. شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ میرے چینل پر تشریف لائے ہیں. آج مسلم لیگ نون کی نائب صدر چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ وہ 4 مہینے بعد وطن واپس آئی ہیں. ان کی ایک سرجری ڈیو تھی، تھائرائڈ کا ان کا آپریشن ہونا تھا. وہ سرجری کروا کر وہ واپس آئی ہیں، اور اب جب واپس آئی ہیں تو نئی ذمہ داریوں کے ساتھ آئی ہیں. چیف آرگنائزر بن کر آئی ہیں. پارٹی کے اندر اکھاڑ پچھاڑ کر سکتی ہیں، جس کو انہوں نے ہٹانا ہے اس کو ہٹا سکتی ہیں، جس کو لگانا ہے اس کو لگا سکتی ہیں. پارٹی کی نئی تنظیم نو کے حوالے سے وہ آئی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو مریم نواز صاحبہ اب جو پہلے والی مریم تھی اس سے ہٹ کر مختلف، کیونکہ اب وہ باقاعدہ عہدہ لے کر آئی ہیں پارٹی میں، تو اب 1 تاریخ سے 1 فروری سے باقاعدہ وہ اپنی کیمپین کا آغاز کرنے جا رہی ہیں. بٹ سٹل اب بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنی کیمپین کو کس طرح سے رن کریں گی اور کیسے ان کو کامیابی ملے گی. کیونکہ مریم نواز کی جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون، وہ ہمیشہ اپنی کارکردگی پر بات کرتی آئی ہے. جب وہ جلسے جلوس میں کھڑی ہوتی ہے، جب وہ عوام کے بیچ میں جاتی ہے تو اپنی کارکردگی لے کر جاتی ہے. اپنی وہ موٹر ویز کی بات کرتی ہے، پچھلے دور میں بجلی کا جو بحران تھا اس کو ختم کیا اس کی بات کرتی ہے. لیکن اب پچھلے 10 مہینے سے بدترین صورتحال ہے. مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ڈالر ریٹ جو ڈار صاحب نے آ کر یہ کہا تھا کہ جی اس کو 200 کے اندر لے کر جائیں گے، وہ 250 سے بھی اوپر چلا گیا اور 300 تک جانے کی پروڈکشن ہو رہی ہے. سونا جو کہ 2 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے، 2 لاکھ روپے تولہ سے اوپر چلا گیا ہے. مہنگائی غریب آدمی کے لیے اس وقت گزارا کرنا مشکل ترین ہو چکا ہے. 25-30 ہزار روپے کمانے والا انسان جو ہے نا، وہ ملک میں اتنا برا حال ہے، یا تو کوئی خودکشی کر رہا ہے، یا کوئی خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہے، یا پھر بیچارے سفید پوش لوگ اس حالت میں آ گئے ہیں کہ وہ باقاعدہ مانگنے پر آ گئے ہیں. وہ لوگوں سے مدد کی، امداد کی اپیلیں کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے در کھٹکھٹا رہے ہیں. تو یہ برا حال ہو چکا ہے اس وقت مہنگائی کا. کوئی یہ سننا نہیں چاہتا کہ جی یہ عمران خان نے برباد کیا، یا یہ IMF کا پروگرام نہیں آیا، یا دوست ممالک نے امداد نہیں دی. سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر 11-12 جماعتیں، ان سب نے مل کر عمران خان کی حکومت کو اس لیے گرایا تھا کہ انہوں نے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا تھا ملک میں. بحران لے کر آ گئے تھے، وہ پوری معیشت کو برباد کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی حکومت کو گرایا گیا، عدم اعتماد لائی گئی. اور پھر اس کے بعد یہ نئی حکومت بنائی گئی 13 جماعتوں نے مل کر، جسے PDM کا نام دیا گیا، جس میں پیپلز پارٹی تھی، نون لیگ تھی، JUIF تھی، متحدہ قومی موومنٹ تھی، دیگر چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، جن سب نے ایک اتحاد کیا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا کر یہ اپنی حکومت لے کر آ گئے. تو اب عوام ان سے یہ سوال کرتی ہے کہ اگر آپ اتنے کمپیٹنٹ تھے کہ آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو گرایا ہے، تو پھر یہ 10 مہینے سے آپ نے کیا کر دیا. لوگ یہ نہیں سننا چاہتے کہ عمران خان صاحب اتنا کچھ برباد کر کے گئے تھے کہ آپ کو 10 مہینے تک موقع ہی نہیں ملا. زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ خان صاحب کی حکومت کو چلنے دیتے، 5 سال وہ اپنی حکومت مکمل کرتے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے نئے مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت کرتے. تو آپ سے لوگ اتنا زیادہ اس طرح سے کوشچنیبل آپ نہ ہوتے، کیونکہ بربادی ساری وہ کر کے جا رہے تھے. لیکن اب یہ 10 مہینے کا آپ نے جو توق تھا، جو عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر جو سارا نزلہ گرنا تھا، وہ آپ نے اپنے اوپر لے لیا ہے. تو اس کارکردگی کے ساتھ، اس بدترین معاشی بحران کے ساتھ، اس حالات کے ساتھ مریم نواز صاحبہ اب جو اپنی کیمپین کا آغاز کرنے جا رہی ہیں، وہ عوام میں کیسے جائیں گی اور کامیابی کیسے حاصل کریں گی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور بھی چیز ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے کہ شاید جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، میں اس کو جنرل الیکشنز اسی لیے کہوں گی کیونکہ یہ جنرل الیکشنز ہی ہیں 2 اسمبلیوں کے، پنجاب کے بھی اور KP کے بھی، کیونکہ یہ اسمبلیز ڈیزالو ہوئی ہیں اور یہاں پر نئے الیکشنز ہونے ہیں جن کی مدت پھر اگلے 5 سال کے لیے ہوگی. مرکز کی، سندھ کی، دیگر جگہوں پر جو الیکشنز ہو رہے ہوں گے جنرل الیکشنز، وہ بھی 5 سال چلیں گے. تو یہ ایک سلسلہ بنے گا پھر کہ جو پنجاب کے الیکشنز ہوں گے وہ پھر تھوڑے ارلی کروانے پڑیں گے، اور جو مرکز کے الیکشنز ہوں گے وہ تھوڑا لیٹ ہوں گے، اگر یہ والی چیز، یہ ایکسرسائز ہو جاتی ہے پنجاب کے الیکشنز کی. لیکن اب جو سچویشن بن رہی ہے، کچھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ شاید KP کے اور پنجاب کے جو الیکشنز ہیں وہ نہ ہوں. کیسے نہ ہوں؟ ایک خبر تو ہم نے دیکھی کہ جو الیکشن کی ڈیٹس ہیں وہ بھجوا دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے. لیکن ایسا تاثر دینے کی یا ایک ایسی سچویشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید پنجاب کے اور KP کے الیکشنز ابھی نہ ہوں، جو اپریل میں ڈیو ہیں، یعنی 90 ڈیز ہو جانے کے بعد جو ڈیو ہیں.
وہ نہ ہو اور جنرل الیکشنز یعنی مرکز کے اور باقی پنجاب کے اور سندھ کے اور KPK کے اور بلوچستان کے سارے الیکشنز ایک ساتھ ہوں. اس کے لیے جو سچویشن بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اگر موجودہ حکومت ڈیلے کرتی ہے تو وہ کس بنیاد پر ڈیلے کرے گی. تو لگتا ایسا ہے کہ ابھی حلقہ بندیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, مارچ میں حلقہ بندی کی بات ہو رہی ہے جو کہ ڈیجیٹل حلقہ بندیاں ہیں. اگر یہ مارچ میں ہوتی ہے اور اس کو 1 مہینہ لگے گا اور اپریل تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, اور الیکشن کمیشن آلریڈی یہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ الیکشنز کروانے کے لیے تقریباً 6 مہینے درکار ہیں, تو موسٹ پروبیبلی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے اور پھر مرکز کے الیکشنز کے ساتھ اس کو نتھی کیا جائے, اور یہ مرکز کے الیکشنز کے ساتھ یعنی وفاق کے اور صوبائی الیکشنز یہ دونوں ایک ساتھ ہو رہے ہیں. پھر بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر ان 2-3 مہینوں میں مسلم لیگ نون, کیونکہ سارا جو بار ہے وہ بیسکلی ان کے اوپر ہے, باقی ساری جماعتوں کا یہ اتحاد ہے, اور اب مسلم لیگ نون نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ صرف ہماری حکومت نہیں ہے, یہ اتحادی حکومت ہے, اس میں تمام لوگوں کا اسٹیک ہے, تمام لوگ اس میں شامل ہیں, بٹ سٹل یہ ساری کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ جی وزیر اعظم آپ کا ہے, ڈیسیجن وزیر اعظم کا ہوتا ہے, تو obviously سوال تو مسلم لیگ نون سے ہوگا. تو اگر یہ 2-3 مہینوں کے اندر مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی کو بہتر کر لیتی ہے, جو معاشی بحران کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اس سے اگر ہم نکل جاتے ہیں, اگر عوام کو کوئی ریلیف دے پاتے ہیں, تو پھر تو شاید ایسا لگتا ہے کہ الیکشن میں کسی قسم کا کوئی کامیابی ان کو ہو سکے. لیکن اس سے پہلے اس سچویشن کے ساتھ الیکشن میں کامیابی حاصل کرنا یہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے. عوام کا جو ٹیمپرامنٹ ہے اس سے تو ایسا نہیں لگتا کہ ان کو کسی بھی قسم کی کامیابی حاصل ہوگی, کیونکہ obviously آج مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ 8 مہینے کا حساب بعد میں ہوگا, پہلے 4 سال کا حساب ہوگا. تو ہم تو کل کی بات یاد نہیں رکھتے, ہمیں تو آج کی فکر ہے, اور ہونے بھی یہی چاہیے. ہر بندہ جس نے آج سے 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے پہلے کوئی مصیبت برداشت کر بھی لی, وہ برداشت کر کے نکل کر آ گیا, لیکن وہ جو ابھی فیس کر رہا ہے امپورٹنٹ چیز وہ ہے. تو پہلے تو ابھی کا ہی حساب ہونا چاہیے, پہلے تو یہی بات ہونی چاہیے کہ آپ تو بہترین تھے, آپ کو تو سب کچھ آتا تھا, آپ کے پاس بہترین ٹیم تھی, آپ نے تو ملک کو یہ جو معاشی گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس سے نکالنا تھا, لیکن آپ نہیں نکال سکے. اور آگے بھی IMF کے پاس اگر ہم جاتے ہیں, obviously جانا ہماری مجبوری ہے, جانا ہی ہے. اس کے بعد جو IMF کے مطالبات ہیں اس میں سے جو سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ ڈالر کو مارکیٹ پر چھوڑا جائے, وہ ہم نے چھوڑ دیا, اور ڈالر روزانہ کی بنیاد پر کل 24-25 روپے بڑھا, آج مزید اس کے اوپر پیسے بڑھ گئے, یہ 300 روپے سے بھی آگے جانے والا سلسلہ لگ رہا ہے. پھر پیٹرول تیل پہ آ جاتے ہیں تو اس میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تقریباً 25 سے 30 روپے پیٹرول کے اوپر پیسے بڑھ جائیں گے, تقریباً 40 سے 50 روپے جو ہائی سپیڈ ڈیزل وغیرہ ہے اس کے اوپر بڑھ جائیں گے. تو جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو الٹیمیٹلی پھر نیچے آپ کے پاس جو آپ کی روزمرہ کی ضروری اشیاء ہوتی ہیں ان تمام پر بھی پیسے بڑھتے ہیں. تو obviously انفلیشن بہت تیزی کے ساتھ مزید بڑھے گا. جو بیچارہ اس وقت وہ غریب ہے جو لوگوں کی مدد کو اب اپیلیں کرنا شروع ہو گیا ہے, تو آپ سوچئے کہ وہ غریب آدمی کہاں جائے گا, وہ کیسے گزارا کرے گا. تو حالات اگلے 6 مہینے تک تو ہمیں ان مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا, اور اس مشکل حالات کے ساتھ اگر مسلم لیگ نون اسپیشلی اترتی ہے الیکشنز میں, تو اگر اور وہ کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں تو پھر تو یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف جو ایک انہوں نے اپنا ایک سلوگن بنایا ہوا ہے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی میجورٹی ہے جس سے وہ 2/3 میجورٹی حاصل کر سکتے ہیں الیکشنز میں اور آ کر نئی حکومت بنا سکتے ہیں. تو خان صاحب آپ نے اور آپ کی باتوں نے آپ کو اتنا زیادہ عالمی دنیا کی نظر میں اتنا زیادہ خراب کر دیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے جائیں. کیونکہ یہ بات یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ کل جب آپ کی میٹنگ ہوئی ہے صدر صاحب کے ساتھ تو انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ خان صاحب اگر آپ کی حکومت بن بھی گئی تب بھی ہم اسے چلا نہیں سکیں گے, کیونکہ کوئی بھی آپ کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ روزانہ ایک نیا بیانیہ بناتے ہیں, آپ انٹرنیشنل تعلقات بھی خراب کر چکے ہیں, آپ پاکستان میں طاقتور حلقوں سے بھی تعلقات خراب کر چکے ہیں, ان طاقتور حلقوں سے جنہوں نے آپ کو آپ کی شخصیت, آپ عمران خان تھے, آپ پاکستان کی پہچان تھے, آپ پاکستان کا اثاثہ ایسٹ تھے, لیکن جو سیاسی عمران خان آپ کو بنایا ہے وہ obviously ان طاقتور حلقوں نے بنایا ہے. لیکن جس طرح کی باتیں آپ ان طاقتور حلقوں کے لیے کرتے ہیں
تو وہ بھی آپ کے اوپر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے. لیٹس سی پاکستان میں آگے پولیٹیکل سچویشن کیا ہونے جا رہی ہے. سیاستدانوں سے تو کوئی امید نہیں ہے, اللہ سے ہی دعا کر سکتے ہیں, توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی معجزہ کر دے ہمارے ملک میں, کہ ہمارے معاشی حالات بھی بہتر ہو جائیں اور سیاسی استحکام بھی آ جائے. مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, یہ تمام لوگ مل کر پاکستان کی ڈائریکشن کا تعین کریں, پاکستان کی سمت کا تعین کریں اور اپنی ذاتی اناؤں کو بھلا کر کوشش کریں کہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی ساری سیاست کا محور جو ہے نا وہ پاکستان کو رکھیں, پاکستان کی بہتری کو رکھیں. تو ہم شور کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے اگر تمام جو یہ سیاسی ذہن ہیں اگر یہ پاکستان کے لیے چلیں. لیکن اگر یہ اپنی ذاتی اناؤں کے لیے ہی چلتے رہیں گے تو پھر جو پچھلے سال ہم نے دیکھا اور جو اس سال کے آغاز میں جو ایک انسرٹینٹی دیکھی ہم نے, وہی شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی آگے چلتی رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.